بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، مہاراشٹر میں NCP، شیو سینا اور کانگریس کے درمیان حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں معاہدہ طے ہو گیا ہے۔ شیو سینا پہلے 2.5 سال اور NCP اگلے 2.5 سال چیف منسٹر کے عہدے پر قائم رہیں گے اور اسپیکر کا عہدہ کانگریس کو مل سکتا ہے۔ توقع ہے کہ اگلے ہفتے حکومت تشکیل دی جا سکتی ہے۔ یہ مہاراشٹر کی سیاسی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا اور کچھ عجب نہیں کہ اس کا اثر دیگر ریاستوں پر بھی ہو۔ کوکٹپلی حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا ایک سافٹ ویئر انجینئر پرشانت پیانندم، جو اپریل 2017 عیسوی سے لاپتہ بتایا جا رہا تھا، پاکستان کی جیل میں پایا گیا۔ ان پر غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخل ہونے کا الزام ہے۔ مطلوبہ دستاویزات کے بغیر راجستھان کے راستے پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ ضلع بھاولپور کے قریب ایک صحرا علاقے میں 14 نومبر کو اسے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق پرشانت آن لائن گرل فرینڈ سے ملاقات کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا چاہ رہا تھا، تاہم پہنچ گیا پاکستانی جیل میں۔ کیسے، اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والا ایک اور شخص دری لال بھی اسی دن پاکستان میں گرفتار کیا گیا۔ پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ 2 ہندوستانی نوجوان حملوں کے غرض سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پرشانت کافی عرصے پہلے پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ ہندوستان کو امید ہے کہ ان نوجوانوں کو، جو غلطی سے پڑوسی ملک کی سرحد میں داخل ہو گئے ہیں، پاکستان واپس کر دے گا، مگر کب، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایودھیا مسئلے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے نظرثانی کی اپیل دائر کرنے کے فیصلے پر انگریزی صحافت کے بعض گوشوں نے حمایت کی ہے۔ حیدرآباد سے شائع ہونے والا کثیر الاشاعت انگریزی روزنامہ دکن کرانیکل کے 19 نومبر کے اداریے میں یہ کہا گیا کہ عدالت عالیہ نے یہ قبول کیا ہے کہ بابری مسجد 464 سال سے اپنی جگہ قائم تھی۔ 1992 عیسوی میں BJP اور وشو ہندو پریشد کے سرکردہ قائدین کی قیادت میں قانون سے بے نیاز ہجوم نے اسے منہدم کر دیا تھا۔ عدالت نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ آثار قدیمہ کے شواہد اور ثبوت اس پروپیگنڈے کی تصدیق نہیں کرتے کہ مسجد تباہ شدہ مندر کے ملبے پر بنائی گئی تھی۔ پھر بھی عدالت نے یہ جگہ رام للا کے حوالے کی ہے۔ اخبار مذکور نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے دستوری نظام کے تحت تمام ہندوستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرنے کے پابند ہے، خواہ یہ فیصلہ عجیب ہی کیوں نہ ہو۔ عدالت کو اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس کے فیصلوں کے بعض حصوں میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلمانوں میں رنج و غم کی لہر ہے۔ سپریم کورٹ کا احترام تو کیا گیا، مگر اس فیصلے کو قبول کرنا آسان نہیں ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم دانشوروں، مورخین اور نیشنل میڈیا نے اس کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ کی سڑکوں پر ایک بار پھر RTC بسیں دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ ہڑتال ختم ہونے کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ حکومت اور ہڑتالی ملازمین کے درمیان تقریباً سمجھوتہ ہو چکا ہے۔ ہڑتالی ملازمین نے اپنی ہڑتال ختم کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پہلی مرتبہ اپوزیشن قائدین کو زبردست لتاڑا ہے۔ انہوں نے فضل الرحمان کو بکاؤ اور دولت کے لیے ملک کے مفادات کا سوداگر قرار دیا۔ انہوں نے بلاول بھٹو، آصف زرداری پر بھی کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے جانتے تھے کہ فضل الرحمان دھرنا نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں اگر کوئی دھرنا کے ماہر ہے تو وہ خود ہے۔ دوسری طرف پاکستان متحدہ مہاجر تحریک کے بانی الطاف حسین نے، جو لندن میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہندوستانی وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی سے ہندوستان میں سیاسی کمان کی اپیل کی ہے، یا انہیں اتنی مالی امداد دی جائے کہ وہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں اپنا مقدمہ پیش کر سکے۔ الطاف حسین، جو ہندوستان سے پاکستان منتقل ہوئے تھے، 1992 عیسوی میں MQM پر حکومت پاکستان کی کارروائی کے بعد لندن فرار ہو گئے تھے۔ 2015 عیسوی میں انہیں بھگوڑا قرار دیا گیا تھا۔ کراچی کی بدترین صورتحال کے لیے MQM کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ الطاف حسین نے حال ہی میں ایودھیا مقدمے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا تھا اور کہا کہ ایک مولوی جسے اسد الدین اویسی کہتے ہیں، انہوں نے عدالت کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ انہیں چاہیے کہ وہ عدالت کی جانب سے دی جانے والی اراضی پر بابری مسجد تعمیر کرے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ دیکھتے رہیے گواہ۔